مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے۔ آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون، عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی،
75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا تو بھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں، ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں، 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔
تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے۔ صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کے اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ سے کہہ رہی، میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے۔ اے فاطمہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا۔ اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھی، بڑی مالدار تھی مکہ کی، لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی؟ حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں، ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دے دیں، بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ جنت المعلی مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں، فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی، وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی
وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یہ غموں کا سال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر۔ ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے یہ۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں۔ شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کری۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے۔ جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو۔ آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج، جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس، مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا۔ تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے۔ بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہی اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ جنت کیا ہے میرے عزیزو؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں، ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لولو اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے۔ ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں، پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں، ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی اعلیٰ قسم کے، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مظہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی، دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔
پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے، جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔ تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی، فل ہو چکی ہوگی، سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا، حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا، جنتی جنت میں جا چکے، سب کا فیصلہ ہو گیا، لاسٹ آنے والا، سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا، بخشش ہو گئی، اس کی سزائیں ختم ہو گئیں، اسے بھی نکال کر کے لایا گیا جنت میں۔ وہ آیا، دیکھا ساری جنت بھری ہوئی، سب کے محلات لگے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں۔ یہ حسرت سے دیکھنے لگا میں بہت تاخیر سے آیا، مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سب سے اخیر میں آنے والا جنتی، تو وہ جنت میں اندر آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے؟ جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بندے سے پوچھا گیا، وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا، دنیا میں رہا، زمین پر رہا، زندگی گزارا، وہاں سے آیا، اب تیرے لیے جنت ہو گئی، پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں؟ اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا، مولا اتنا بڑا محل، اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے؟ رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا، دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی۔ وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں۔ وہ اش کرنے لگا، مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا، سب سے اخیر میں آیا، پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑھا کر کے اسے محل دیا جائے۔ یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے، جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے، اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے، وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا، نہ حساب میں آ سکے گا۔ جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں۔ اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا، پھل کھانے کی خواہش، وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے، ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے۔ تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی، لایا گیا، بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی، پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی، پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے، جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتو متشابہا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں۔ پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے، سیر کرے، وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے۔ جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیرے اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں، اسے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء، ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو،
غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو، جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے۔ پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف، دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا، کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے، 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو، ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا۔ یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے، کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے، تمہیں مرنا ہے۔ 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے، اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں۔ پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ سردی موت کا سبب بنتی ہے، سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے۔ تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے، تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے قارون کی جنت سنی، قارون کے خزانے سنے ہوں گے، اور شداد کی جنت سنی ہوگی۔ شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں۔ جنت کا مطلب وہ سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا، لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں، آج جنت میں نہیں۔ یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا۔ بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس۔ یہ مال، یہ متاع، یا عورتیں، یہ بچے،